اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں بات کروں گا عمران ریاض خان کے حوالے سے۔ عمران ریاض خان پاکستان کی صحافتی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، اور اس وقت پچھلے چند دنوں سے عمران ریاض خان غائب ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو میں مزید بات کروں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں بھی قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا عمران ریاض خان کی۔ عمران ریاض خان کو 9 مئی کے واقعات کے بعد سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ کے بعد ان کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، پولیس اسٹیشن سے پھر جیل لے جایا گیا، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اسی دن 8 بجے ان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے عمران ریاض خان غائب ہیں۔ پولیس کے انسپیکٹر کو معطل کیا گیا تھا عدالت کی طرف سے، لیکن وہ 24 گھنٹوں سے بھی پہلے بحال ہو گئے۔ انسپیکٹر نے گرفتار کرنے کے بعد روزنامچے میں انٹری کی، وارنٹ نکالے گرفتاری کرنے کے بعد۔ کس کے حکم پر کیا، یہ تو خیر بات تو اب کبھی سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ انسپیکٹر صاحب معطل ہونے کے بعد بحال ہو گئے ہیں۔ دوسری بات، عدالت کو کہا گیا کہ پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر جیل تک بات آئی، جیل والوں نے کہا کہ جی ہم نے 8 بجے یا جو بھی ٹائم تھا اس ٹائم ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ ویڈیو پیش کریں، اور وہ ویڈیو دکھائی گئی جس میں ویگو ڈالے والے کچھ لوگ ان کو لے کر جا رہے تھے۔ ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ سوشل میڈیا اس حوالے سے خاصا سرگرم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی خبر تصدیق کے قابل نہیں ہے۔ کچھ کو ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور وہ کومے میں ہے، کہیں ملتا ہے کہ جی ان کو زہر دے دیا گیا ہے، کہیں ملتا ہے کہ جی کچھ ملتا ہے، کہیں کچھ ملتا ہے۔ تو حقیقت کیا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا، اور میں اسی لیے سوشل میڈیا کی باتوں کو زیادہ وہ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ حقیقت ہو سکتا ہے کچھ اور ہو۔ جب تک تصدیق نہیں ہو جاتی تب تک بات نہیں کرنی چاہیے۔ عدالت نے عمران ریاض خان کے حق کو پیش کرنے کے لیے 48 گھنٹوں کا ٹائم دیا۔ اس 48 گھنٹوں کے ٹائم فریم میں سے تقریباً 30 گھنٹے اب گزر چکے ہیں۔ صبح عدالت میں جواب دیا جانا ہے، یا پیش ہونا ہے، یا پھر جواب دینا ہے، اپنی پروگرس بتانی ہے، پیش کرنا ہے یا پروگرس بتانی ہے۔ اب صبح دیکھتے ہیں کہ کیا جواب ہوتا ہے۔ میں نے جو بات کہی عمران ریاض کے حوالے سے، کچھ اور بھی باتیں میں کرنا چاہوں گا کہ ان کو مسلسل کہا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے سپورٹر یا پی ٹی آئی کا ایک یوٹیوبر۔ یہ شاید وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کہ ان کو نہیں جانتے۔ ایک معروف صحافی ہیں، مین سٹریم میڈیا کے صحافی ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر کام کر چکے ہیں، سما، ایئر وائی، بول، اور آخری ان کی امپلائمنٹ بول ٹی وی کے ساتھ۔ موجودہ حکومت کی پالیسیوں پر بڑے طریقے سے اعتراض اٹھاتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت ان سے ناراض ہے۔
لیکن جو ایک اور غور کرنے کی بات ہے، ان کی گمشدگی پر صحافتی تنظیمیں مسلسل خاموش ہیں۔ کہاں ہے حامد میر؟ کہاں ہے کامران خان؟ کہاں ہے باقی لوگ جو خود کو صحافتی دنیا کا چیمپئن کہتے ہیں، لیکن عمران ریاض خان کے بارے میں آواز اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے؟ ان کی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، بہت سو کو ہو، لیکن ہے تو وہ صحافی۔ یہ صحافتی تنظیمیں کیوں خاموش ہیں؟ خاموش ہیں یا کرا دی گئی ہیں؟ عمران ریاض کی گرفتاری پر کوئی احتجاج نہیں ہوا، کوئی بڑا صحافی میدان میں نہیں آیا۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمران ریاض خان کو زندگی رکھے دے، صحت و سلامتی دے، اور جو ٹائم عدالت سے مانگا گیا ہے اسی میں عدالت کے اندر پیش ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنی ویڈیوز میں، ان کے اوپر کوئی مقدمہ ہے تو وہ مقدمہ چلائیں، لیکن غائب کرنا کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ عدالت میں پیش کریں، ان کا بھی وکیل ہوگا، آپ کا بھی وکیل ہوگا، تو پھر ہوگی بات۔ لیکن اس طرح غائب کرنا، فیملی کو ٹارچر کرنا، چاہنے والوں کو ٹارچر کرنا، یہ طریقہ کسی بھی جگہ صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔